الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ابن آدم کی حقیقت کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو نے عدل و انصاف سے کام نہ لیا۔ میں نے تجھے اس وقت پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا اور تجھے ایک معتدل مناسب انسان بنایا اور تجھ کو مٹی کے خلاصہ یعنی غذا سے بنایا۔ پھر میں نے تجھ کو نطفہ سے بنایا جو کہ ایک معینہ مدت تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا۔ پھر میں نے اس نطفہ کو خون کا ایک لوتھڑا بنا دیا۔ پھر میں نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا۔ پھر میں نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا۔ پھر میں نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر میں نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا۔ اے ابن آدم، کیا یہ سب میرے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ پھر میں نے تیرا اٹھا کر پھرنا تیری والدہ کے لیے آسان بنا دیا کہ نہ وہ تیرے اٹھانے سے بیمار ہوتی ہے اور نہ تکلیفیں محسوس کرتی ہے۔ پھر میں نے آنتوں کو حکم دیا کہ پھیل جاؤ اور اعضاء کو حکم دیا کہ الگ الگ ہو جاؤ، تو آنتیں اپنی تنگ جگہ کے بعد کشادہ ہوگی اور اعضاء اپنے آپس میں خلط ملط ہو جانے کے بعد الگ الگ ہوگی۔ پھر رحم پر مقرر فرشتوں کے میں نے حکم دیا کہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالے۔ میں نے تجھ کو بازو کے نرم پروں پر نکالا۔ پھر میں تیری طرف متوجہ ہوا تو ایک کمزور مخلوق تھا۔ نہ تو تیرے دانت تھے جس سے تو کاٹ سکتا، نہ داڑھی تھی جس سے تو چبا سکتا۔ میں نے تیرے لیے تیری ماں کے سینے میں ایک رگ پیدا کی جو تیرے لیے گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ مہیا کیا، اور اس کو تیری جلد، گوشت، خون اور رگوں کی افزائش کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر میں نے تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحمت ڈالی اور تیرے والد کے دل میں محبت پیدا کی کہ وہ دونوں محنت اور مشقت کرتے ہیں اور تیری پرورش کرتے ہیں اور تجھے غذا فراہم کرتے ہیں، اور جب تک تجھے نہ سلا دے خود نہیں سوتے۔ اے ابن آدم، یہ سب میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تو ان سب چیزوں کا حقدار تھا، اور نہ ہی اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا۔ اے ابن آدم، پھر جب تیرے دانت چیزوں کو کاٹنے لگے اور تیری داڑھ سخت چیزوں کو توڑنے لگی، تو میں نے تجھ کو گرمیوں میں اس کے موسمی پھل کھلائے اور سردیوں کے پھل اس کے موسم میں۔ پھر جب تو نے جان لیا کہ میں ہی تیرا پالنے والا ہوں تو نے میری نافرمانی شروع کر دی۔ اگر اب بھی تو میری نافرمانی کرے پھر مجھے پکارے تو میں قریب ہوں، تیری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو مجھے پکار، میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو لہو لعب میں نہ لگ، اور میں نے تیرے رزق کو مقدر کر دیا ہے تو اس کے حصول میں مت تھک۔ اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو گیا تو میری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے دل اور جسم کو راحت دوں گا اور تو میرے نزدیک پسندیدہ بن جائے گا۔ اور اگر تو میری تقسیم کردہ رزق پر راضی نہ ہوا تو میں تجھ پر دنیا کو مسلط کر دوں گا، پھر تو ایسا مارا مارا پھرے گا جیسا کہ وحشی جانور پھرتے ہیں، اور میری تقسیم سے زیادہ تجھے تو ملے گا نہیں، اور تو میرے نزدیک ناپسندیدہ بن جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی تقسیم پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔